مولانا فضل الرحمان جو کہ پاکستان کے 7 لاکھ علماؤں کو خود کا وارث ٹھہراتے ہیں کہ میں ان سب علماؤں کا لیڈر ہوں. نو ڈاؤٹ ان کے بہت سے مدرسے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہاں سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن میں نے ان کے ایک بیان سنا، آج کل آپ کو جیسے معلوم ہے کہ فلسطین میں اور ایران میں آج کل اسرائیلی کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اسرائیل وہاں پہ معصوم یعنی جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم بچوں کو، بزرگوں کو، نہ عورتیں دیکھ رہے ہیں، نہ بچے بوڑھے، کسی کو نہیں. وہاں پہ ڈرونز اٹیک، میزائل اٹیکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، خون ریزی جاری کی ہوئی ہے. ایران نے تو ان کو زبردست جواب دیا، لیکن اس کے اگینسٹ مولانا فضل الرحمان جو کہ پاکستان میں موجود سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر اور سب سے مشہور ترین سیاستدان اور مسلم امہ کا لیڈر کہلانے والے شخص عمران خان، جس کو یہ یہودی کا ایجنٹ قرار دیتے تھے، مطلب اسرائیلیوں کے لیے کام کرنے والا، تو جس کے بعد انہوں نے اپنے کسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ ہمارا صرف سیاسی بیانیہ تھا. عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا ان کا سیاسی بیانیہ انہوں نے بنانا تھا، جبکہ ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے. تو چلے بہرحال جو بھی تھا وہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے. لیکن کل میں نے ان کے 2 بیان سنے، ان دونوں بندوں کی، یعنی ایک میاں خلیفہ جو کہ پورن سٹار ہیں، دنیا کی فحاشست ترین سٹار میں سے جو مشہور ترین سٹار ہیں وہ ایک یہ ہیں، اور دوسرے ہمارے مولانا فضل الرحمان جو کہ عالم دین کے وارث خود کو ٹھہراتے ہیں. اب فلسطینیوں کے بارے میں اور ایران کے بارے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا بیان ہے، آپ یہ ان کے بیان ملاحظہ فرمائیے، پھر اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے ملک کے نہیں یعنی پوری دنیا کی جو فحش ترین سٹار ہیں، اس کا پھر بیان آپ کو فلسطینیوں کے بارے میں دکھاتے ہیں جو انہوں نے ٹویٹ کر کے کیا. تو وہاں سے اندازہ لگائیے کہ کون یہودی ایجنٹ کہلا رہا ہے اور کس کا ضمیر کتنا جاگا ہوا ہے. مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، کی بقا کے لیے جنگ ہو رہی ہے، یعنی مسلمانیت اور انسانیت کے لیے کس کے دل میں جو ہے وہ درد پایا جاتا ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان سنیں کہ فرما کیا رہے ہیں. تو مولانا صاحب کا آپ نے بیان سنا. مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو، مجاہدین کو جو اس وقت فلسطینیوں کے حق میں لڑ رہے ہیں اسرائیلیوں کے خلاف، ان کو صبر کا اور انسانیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. مطلب اس کا کہنے کا کیا مطلب ہے، وہ بلی چوہے کا جو کھیل ہوتا ہے، یا پھر آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بل میں یعنی سانپ جب جائے تو اگر چڑیا کے کسی گھونسلہ سا ہے وہاں پر سانپ جائے تو پھر چڑیا کو وہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بے شک وہ اس کے بچے کھا جائے تو، لیکن چڑیا کو آگے سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو اس کا تو جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا تو مطلب یہ ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہودی ایجنٹ کون ہے. یہودیوں کے یعنی اسرائیلیوں کے ملک میں سب سے زیادہ دورے کروانے والے ان کی جماعت کے ممبرز ہیں. اب آپ اور اس کی سب سے بڑی مثال ایک اجمل قادری ہیں، وہ آپ اس کے بارے میں ہسٹری پڑھ لیجیے گا کہ وہ کس طرح کتنے بار ان کا وفد جو ہے وہ جا کر اسرائیلیوں سے مل چکا ہے. تو ان کے وہ تو سیٹوں کی برمار ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں سیٹ چاہیے بس. تو پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے کی جاتی ہے، جبکہ اب فلسطین اور ایران کے لیے آواز اٹھانا تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ بھئی کم از کم آواز تو اٹھائیں ان کے حق کے لیے. ان کے ساتھ ظلم جبر ہو رہا ہے، ان کے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. پھر آپ یہ ٹویٹ دیکھیں جو میاں خلیفہ نے ٹویٹ کیا فلسطینیوں کے بارے میں، کہ وہ اپنے ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ ملک میں، دنیا میں جب ایسے حالات ہیں، اگر یہاں پر کوئی فلسطین کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اسپیشلی مسلمانوں کے. تو پھر آپ ان دونوں کے ٹویٹ اور بیانات سے اندازہ لگا لیجئے کہ کون اس وقت مسلمانوں کی بقا کے لیے جو جنگ لڑ رہے ہیں، کون اپنے دل میں درد رکھتا ہے.